أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 21ویں پارے کا 17واں رکوع سورہ احزاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ سن 5 ہجری میں مشرکین مکہ نے دوسرے عرب قبیلوں کو ساتھ ملا کر اور اندر کھاتے یہودیوں کو ساتھ ملا کر مدینہ پر حملہ کیا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آخری حملہ کریں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ چونکہ بہت سارے قبیلے تھے، اس لیے پھر اس جنگ کو غزوہ احزاب، حزبن کی جمع احزاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطلاع ملی تو آپ نے مشورہ کیا، تو مشورے میں طے ہوا کہ خندق کھودی جائے تاکہ ہم دفاعی پوزیشن میں مضبوط ہو جائے۔ تو خندق کھودی گئی، جس کی وجہ سے دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو سکا، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ دونوں نام ہیں، غزوہ احزاب بھی، غزوہ خندق بھی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا۔ اگلے درس میں غزوہ احزاب کی تفصیل بیان ہوگی۔ اس سورت میں کچھ رسموں کی تردید بھی ہے۔ اسی رکوع میں 3 رسموں کی تردید آئے گی۔ ایک تو مشرکین مکہ کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ جو زیادہ ذہین ہوتا کہتے اس کے سینے میں 2 دل ہیں۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ پھر ایک رسم یہ تھی کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو بس پھر وہ ہمیشہ کے لیے ماں بن جاتی۔ اللہ نے اس کا بھی رد فرمایا کہ ماں کہنے سے کوئی ماں نہیں بنتی، ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے جنا ہو۔ اور تیسری رسم یہ تھی کہ منہ بولا بیٹا جسے کہہ دیتے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بس پھر ہمیشہ اسے بیٹا ہی سمجھتے۔ اللہ نے اس کا بھی رد فرمایا کہ زبانی کلامی بیٹا کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا، اور حکم دیا کہ اگر تم نے کوئی بیٹا بنانا بھی ہو، منہ بولا بیٹا لے کے پالنا بھی ہو، تو ولدیت اس کی وہی رہے گی جس کا وہ خون ہے، ولدیت تبدیل نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں نے آپ کو قتل کی دھمکیاں بھی دیں، اور مکہ کے سرداروں نے آ کر پیشکشیں بھی کی کہ ہم آپ کو آدھا مال دیتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، بس اتنی سی بات۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں۔
کیا مطلب کہ آپ تو پہلے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، تو آئندہ بھی اللہ سے ڈرتے رہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کے ہاں ناجائز ہو۔ کیونکہ جب مکہ کے سرداروں نے یہ پیشکشیں کی تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں اجازت دے، ہم انہیں قتل کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، قتل کی اجازت نہیں، اس لیے کہ اس وقت صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، تو جب صلح ہو جائے اور پھر جن سے صلح ہوئی ان کو قتل کیا جائے، یہ دھوکہ ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے صحابہ کو بھی روکو کہ وہ کوئی صلح کی خلاف ورزی نہ کریں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نہ تو کافروں کی بات ماننی ہے نہ منافقین کی ماننی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک، آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر آ رہی ہے، یعنی اللہ کا جو حکم آتا ہے بس آپ اس پہ چلیں، یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، کافروں اور منافقوں سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ آپ کے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے امت کو حکم دیا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، نافرمانی سے بچو، وعدہ خلافی سے بچو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھو اور قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، اور لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر تمہارا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو تو۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اس رسم کا رد کر دیا کہ بہت ذہین اور لائق ہو تو کہتے ہیں سینے میں دو دل ہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے سب کے سینوں میں ایک دل رکھا۔ وما جعل ازواجکم اللائي تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنایا، جن بیویوں کو تم زہار کر دیتے ہو یعنی ماں کہہ دیتے ہو، اس سے وہ تمہاری مائیں نہیں بنتی، بیوی بیوی ہی رہے گی۔ اس کی تفصیل آگے 28ویں پارے میں آ رہی ہے، تفصیل سے وہاں یہ احکام بیان ہوں گے۔ صرف یوں کہنا کہ تو ماں ہے یا تو بیٹی ہے یا تو بہن ہے، اس سے بھی زہار نہیں ہوتا۔ زہار تب ہوتا ہے جب یوں کہے کہ تو میرے لیے ایسے حرام ہے جیسے میری ماں حرام ہے، تو میرے لیے ایسے حرام ہے جیسے میری بیٹی یا میری بہن حرام ہے، اور یا ان رشتوں کے جسم کے وہ حصے جنہیں دیکھنا جائز نہیں ہے ان کے ساتھ تشبیہ دے دے کہ تو ایسے ہے جیسے میری ماں کا پیٹ ہے۔ اب پیٹ تو کوئی نہیں دیکھتا، چہرہ تو نظر آتا ہے، ہاتھ پاؤں نظر آتے ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں زہار۔ زہار کا معنی کہ تم نے ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی، ماں نہیں بنی، ہے بیوی، لیکن تشبیہ کیوں دی، ایسا کیوں کیا؟ اس لیے سزا کے طور پر یہ ہوگا کہ غلام آزاد کرو، اور یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور یا مسلسل 60 روزے رکھو، اس کے بعد پھر میاں بیوی والا تعلق قائم کر سکتے ہو۔ اس سزا سے پہلے تم میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کر سکتے، یہ سزا ہے کہ تم نے ایسا مذاق کیا کیوں۔ تو یہاں بتا دیا کہ ماں کہنے سے کوئی ماں نہیں بنتی۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو بیٹا نہیں بنایا، وہ بیٹے نہیں بنتے۔ ادعوہم لآبائہم،
ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یعنی ولدیت وہی رکھو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے نا، تو جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو وہ ناجائز کام کر رہا ہے، وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان کی ولدیت بولو، اور لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ لیتے ہیں اپنی ولدیت لکھوا دیتے ہیں، اور یہ بالکل گناہ ہے، غلط ہے۔ آپ لے کے پال سکتے ہیں، بیٹا بنا لیں، بیٹی بنا لیں، پال لیں، لیکن ولدیت نہیں اپنی لکھ سکتے، ولدیت وہی رہے گی۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ بھئی فائدہ کیا کہ تم جھوٹ لکھو گے، وہ تمہاری اولاد ہی نہیں، تمہارا خون ہی نہیں، تو تم کیسے ولدیت لکھ رہے ہو؟ اور پھر بہت سارے آگے مسائل ہیں جس پہ لوگ خیال نہیں کرتے۔ اگر کسی نے کوئی بچہ لے کے پالا ہے، اب جب وہ بچہ جوان ہوگا تو وہ جو ماں تھی جس کو ماں کہتا تھا، وہ اس کی سگی ماں تو نہیں، اب وہ غیر محرم ہے، لہٰذا اس ماں کو اس بیٹے سے پردہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر بیٹی لے کے پالی ہے اور جب بیٹی جوان ہو گئی تو بے شک آپ نے بیٹی والا سلوک کیا ہے، بیٹی کی طرح پالا ہے، لیکن آپ اس کے حقیقی باپ تو نہیں، آپ تو محرم نہیں ہیں، غیر محرم ہے، لہٰذا آپ کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا، اس بیٹی کو بھی آپ سے پردہ کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر بیٹی آپ کی بھتیجی تھی سگی یا بھانجی تھی، سگے بھائی سے بیٹی لے لی یا سگی بہن سے بیٹی لے لی، وہ تو محرم ہے نا، اس پہ پردے کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ لیکن بیوی کے لیے پھر آئے گا، بھتیجا آپ کا ہے، بیوی کا تو نہیں۔ ہاں اگر بیوی اپنا بھتیجا لے لے تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے محرم ہے وہ، لیکن اگر کوئی اور لے لیا تو پھر اس کی جوانی کے بعد پردے کے مسائل بھی ہوں گے، ان کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ هو اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہی انصاف ہے کہ اس کی ولدیت وہی لکھی جائے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ کا پتہ ہی نہ ہو، جس طرح آج کل بڑے واقعات ہو رہے ہیں، بچہ پیدا کیا ناجائز اور پھینک دیا، کسی نے اٹھا لیا، اب اسے پتہ ہی نہیں اس کے ماں باپ کون ہیں، تو اب وہ کیا ولدیت لکھے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ان کے باپ کا پتہ نہ ہو تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ پھر دینی لحاظ سے تمہارے بھائی ہیں، یعنی پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اسی لیے پھر ولدیت کے خانے میں عبداللہ لکھ دیں کہ اللہ کا بندہ ہے، کوئی پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، لیکن ولدیت اپنی پھر بھی نہیں لکھ سکتے۔ وَمَوَالِيكُمْ، یا وہ تمہارے دوست ہیں، دوستوں والا سلوک کرو، اور یا دینی بھائیوں والا سلوک کرو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اگر کبھی غلطی سے ایسا ہو گیا ہو کہ ولدیت غلطی سے لکھی گئی، پتہ نہیں تھا، تو پھر تو معافی ہے، گناہ نہیں، لیکن جان بوجھ کے ایسا کرو گے تو پھر گناہ ہوگا۔ جس طرح بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جب مسئلے کا پتہ چل گیا اب انہیں چاہیے کہ وہ ولدیت وہی لکھیں جو اس کی ہے، اس کو تبدیل کروائیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیں گے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے مومنوں کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ مسلمان وہی ہے جو اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کی ذات کو عزیز رکھے، قابل احترام رکھے، ان کی عزت اپنی جان سے زیادہ کرے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب مومنوں کی مائیں ہیں۔ نبی روحانی باپ ہے اور ان کی بیویاں روحانی مائیں ہیں۔ تو روحانی ماں یا روحانی باپ بننے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سارے امتی بہن بھائی بن گئے، اب نکاح نہیں ہو سکتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب جتنی بھی عورتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں نا، لیکن نکاح ہوا نا ان سے، تو روحانی بیٹی سے نکاح ہو جاتا ہے، روحانی بیٹا اس سے بھی نکاح ہوتا ہے۔ یہ صرف احترام اور ادب کے دائرے میں بتایا گیا ہے کہ وہ تمہاری روحانی مائیں ہیں۔
پھر فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح قائم رہیں گے جس طرح اللہ نے کتاب میں لکھا ہے، یعنی مومنوں کے رشتے آپس میں اسی طرح قائم رہیں گے۔ جو بھائی ہے وہ بھائی رہے گا، جو شوہر ہے وہ شوہر رہے گا، جو باپ ہے باپ رہے گا۔ تو یہ روحانی ماں باپ کہلانے سے وہ حقیقی رشتے ختم نہیں ہوں گے، وہ اسی طرح رہیں گے، مومنوں کے بھی اور مہاجرین کے بھی۔ یہ اس لیے فرمایا کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی قرار دے دیا تھا کہ یہ بھائی ہیں، اور جب ہجرت ختم ہو گئی اب وہ بھائی والا رشتہ بھی ختم، اب وہ نہیں کہیں گے کہ یہ بھائی ہے، پہلے وہ بھائی بھائی تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ اب وہی رشتے رہیں گے جو حقیقی رشتے ہیں۔ ہاں اگر تم نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے اور اس پر احسان کرنا چاہتے ہو تو وصیت کے ذریعے احسان کر سکتے ہو۔ مثلا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اب یہ جب فوت ہو رہا ہے تو اس کی وراثت تو اس کو نہیں ملے گی، اس کا بیٹا تو نہیں ہے، اسے وراثت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس بیٹے پر احسان کروں جس کو میں نے منہ بولا بیٹا بنایا، تو وصیت کر دے، اس کے حق میں وصیت قابل قبول ہے۔ جو سگا بیٹا ہو یا سگی بیٹی ہو اس کے حق میں وصیت قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن جو وراثت میں حصہ دار نہیں بنتا اس کے حق میں وصیت قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت نہیں کر سکتا، یعنی اپنے مال کا تیسرا حصہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اگر زیادہ کی وصیت کی بھی ہو تو اس پہ عمل نہیں ہوگا، عمل 1/3 پہ ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا گیا ہے کہ جو خونی رشتے ہیں وہ اسی طرح رہیں گے، اور نبی روحانی باپ ہوں گے، اور ان کی بیویاں تمہاری روحانی ماں ہوں گی، اور اگر تم کسی پر احسان کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے وصیت کر سکتے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، آپ سے بھی لیا تھا، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ بن مریم، ان سب نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ اس سے مراد عالم ارواح ہے۔ عالم ارواح میں یہ وعدہ ہوا تھا، ایک تو سب سے لیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر ایک وعدے کا ذکر ہے 4 پارے میں کہ جو اہل کتاب سے لیا گیا تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کی روحوں سے، کہ تمہیں کتاب ملے گی اور اس کتاب پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لیکن انہوں نے وعدہ خلافی کی، اس کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اور تیسرا وعدہ، اس کا ذکر 3 پارے میں ہے، انبیاء سے لیا گیا تھا۔ ان میں یہ وعدہ تھا کہ آپ کو اللہ نبوت دے گا، آپ نبی بنیں گے، آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی کرنی ہے اور ان کا کلمہ بھی پڑھنا، یعنی ان کو نبی بھی ماننا ہے اور اپنی قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائیں تو تم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ سب نبیوں نے وعدہ کیا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہیں ایک وعدہ یہ بھی لیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے آخری نبی ماننا ہے، کہ وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو ختم نبوت کا وعدہ بھی لیا گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے بڑا پکا وعدہ لیا۔ اور یہ وعدے کیوں لیے؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ قیامت کے دن سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا، جی کیا تھا، پھر پورا کیا کہ نہیں کیا، یہ پوچھو گی۔ اور صدق سے مراد ایمان بھی ہے، تاکہ قیامت کے دن مومنوں سے ان کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم نے جب کلمہ پڑھ لیا تھا، مومن ہو گئے تھے، تو پھر اس کلمے کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اور رہے کافر تو وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، جو کافر ہیں
ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ کو نہ مانے یا اللہ کے نبیوں کو نہ مانے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے تو یہ کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔